اصول جب آپ کے سامنے یہ آ گیا، اب دیکھیے یہ سیاسی نقشہ، یعنی اس اصول نے جامہ کون سا پہننا ہے، کس لباس میں آئے گا، یہ حقیقت اب کس لباس میں ظاہر ہوگی. تو دیکھیے لباس آسمان سے نہیں آئے گا، اصول آسمان سے آگے، لباس جہاں پہ انسان ہوگا اس کے مطابق ہوگا. اب میں مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی میں اس کو فٹ کروں گا. ویسے چلیں یہ بھی اچھی بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں 70 ڈانپنے کا کہا ہے نا. یہ تو نہیں کہا نا کہ صرف شلوار قمیض سے ہی 70 ڈانپنا ہے، دھوتی بھی باندھ کے ڈانپ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، احرام سے بھی ڈھک جاتے ہیں تو پتلون سے بھی ڈھانکا جا سکتے ہیں نا. کوئی مطلب اعضاء جو ہے وہ نمایاں نہ ہوں، چست نہ ہو لباس، تو جس قسم کا بھی ہو بس 70 ڈانپنا ہے. تو اسی طرح اصول کیا ہے، 70 ڈانپنا. لباس آپ نے خود بنانا ہے اپنی جو بھی رواج ہے اس کے مطابق. اب آپ اگر دھوتی باندھ کے تو انگلینڈ چلے جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور ہمارے ہاں آج سے 10 سال پہلے تک بھی پتلون پہن کے چڑھا کے تو کوئی گاؤں آ جائے تو مسئلہ ہو جاتا تھا. وہی مسئلہ جو دھوتی باندھ کے آپ انگلینڈ جائیں تو ہوگا. تو یہ اب آپ نے اپنا کلچر دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ لباس کون سا پہننا ہے. بس اسی کو لے کے ادھر آ جائیں. گھر کی خلافت کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے. اب وہاں کا لباس کیا ہوگا؟ نہیں حجاب کدھر آ گیا بھائی، سیاسی نظام پہ بات ہو رہی ہے. تو وہاں پہ ایک علیحدہ، یعنی وہاں کی ضرورت علیحدہ ہے، وہ آپ نے اس ماحول کے اندر اڈاپٹ کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی پوری کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، بیگم کی مرضی نہیں چلانی، بچوں کی مرضی نہیں چلانی. نہیں، مرضی چلانی ہے مگر اللہ کی مرضی کے مقابل نہیں چلانی، اس کے خلاف نہیں چلانی. یہ آپ کا گھر کا سیاسی نقشہ بن جائے گا. اس سے اوپر اٹھ کے برادری کی سطح پہ سیاسی نظام کیسے بن جائے گا؟ بس وہ برادری کا جو ڈھانچہ ہے، برادری کا ڈھانچہ اس ڈھانچے کے اندر ہی ہوگا. برادری کے ڈھانچے میں آپ سٹیٹ کا ڈھانچہ لا کے نہیں فٹ کر سکیں گے کہ آپ گھر میں یہ کہیں یا برادری میں یہ کہیں ہماری ایک قومی اسمبلی ہوگی، وہاں پہ ایک سپریم کورٹ ہوگی، اس سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب ہوں گے، اور پھر ہم گھر کا فیصلہ کیا کریں گے، جہاں اختلاف ہوگا وہاں ثاقب نثار صاحب کو آواز دیا کریں گے، استغاثہ کریں گے. یہ گھر میں چل سکتا ہے یہ ڈھانچہ؟ یہ نہیں چل سکتا. برادری میں بھی نہیں چل سکتا. تو یہ اسٹیٹ کے لیول پہ آ کے چلے گا. تو یہ میں سمجھا رہا تھا کہ جس لیول پہ آپ ہوں گے لباس اس لیول کا ہوگا. اصول کیا ہوگا؟ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، بس اصول یہ ہوگا. اب جو میں نے آپ کو گھر کی مثال دی، برادری کی مثال دی، قبیلے کی مثال کو بھی سامنے رکھ. ٹرائبل چیف بھی ہوتا تھا نا، وہ اس وقت کی حکومت تھی. اور ٹرائبل جو ٹرائب ہے یہ اس وقت کی اسٹیٹ تھی. جو ویلفیئر آج آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے تب برادری دیتی تھی. جو پروٹیکشن آج آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے وہ تب برادری دیتی تھی، قبیلہ دیتا تھا. والفصیلۃ التی تؤوی، وہ قبیلہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو انسان نے، جیسے آپ اپنے سامنے گھر، برادری، قبیلہ، ریاست دیکھتے ہیں، تو انسان کا سفر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسی صورت میں ہوا ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا گھر ہی ہے نا، پھر ایک برادری بن گئی، پھر قبیلے بن گئے، پھر ایک شہر ایک قبیلہ، ایک شہر ایک قبیلہ. وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا کیونکہ ایک ہی جیسی روایت، ایک ہی جیسے رواج. اب مسئلہ کب بنا؟ علیحدہ قبیلہ، علیحدہ دو قبیلے، مختلف سوچیں، مختلف رواج. یہ پینٹ والا قبیلہ، یہ دھوتی والا قبیلہ، اور ان دونوں نے مل کے رہنا ہے. ان کے ہاں چوری کی سزا اور ہے، ان کے ہاں چوری کی سزا اور ہے. ان کے ہاں ناحق قتل کی سزا اور ہے، ان کے ہاں ناحق قتل کی سزا اور ہے. رہیں گے ایک ہی معاشرے میں، اور یہ جرائم آپس میں بھی تو ہو جائیں گے نا. میں نے اس قبیلے کی چوری، اس قبیلے کے بندے نے اس قبیلے کے بندے کی چوری کر لی، یا اس قبیلے کے بندے نے اس قبیلے کے بندے کو مار دیا. ان کے ہاں سزا ہو رہا ہے، ان کے ہاں سزا ہو رہا ہے، رہتے اکٹھے ہیں. اب کیا کریں گے؟ یہاں آیا نیا معاہدہ عمرانی، نیو سوشل کانٹریکٹ، کہ جب دو قبیلے مل کے رہیں گے. وہ پہلے جتنا جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ نیچرل ہے، وہ نیچرلی قبیلہ گروہ کر کے ان روایات تک آیا ہوتا تھا. اب سوچا آپ نے، جب آپ نے سوچا تو سوچ کے آپ نے معاہدہ کر لیا کہ ہمارے جو بین القبائلی مسائل ہوں گے ان کو ہم ان اصولوں کے تحت، یعنی آئین کا یہ پہلا قدم تھا. مل کے رہنے کے لیے آئین سازی کا یہ فرسٹ سٹیپ ہے. یہ آسمان سے نہیں آیا، یہ انسانوں نے اپنے تجربے سے سیکھا اور بنایا.
میثاق مدینہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، وہ زمینی حقائق کی روشنی میں بنا تھا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے اور بہت اہم بات ہے کہ تکوین کی سطح پہ اللہ نے مکے میں حضور کو سرخرو کیوں نہیں کیا، مدینے میں لا کے کیا؟ مکہ بہت سادہ شہر ہے، ایک قبیلے کا شہر ہے، وہاں تمدنی مسائل ہیں نہیں، وہاں سوشل کانفلکٹس نہیں ہیں، سنگل ٹرائب سٹی ہے، سمپل سسٹم ہے. مدینہ بڑا پیچیدہ شہر ہے، 5 قبیلے رہتے ہیں، مشرک قبیلے بھی رہتے ہیں، موحد قبیلے بھی رہتے ہیں، اور ان کو ان سارے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تمدنی اعتبار سے مکے کے مقابلے میں زیادہ متمدن شہر ہے. مہربانی فرمانا، میں نے بات صحیح کی ہے، بس برداشت کر لینا. مکے کے مقابلے میں مدینہ زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے تمدن کے اعتبار سے. یہاں رہنے کے لیے ایک میثاق کی ضرورت ہے، وہ آ کے حضور نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ آئین ہے. یہ آئین کی اہمیت ہوتی ہے کہ لوگ مل جل کے آخر رہیں گے کیسے؟ مختلف جو ہے سوچوں کے لوگ ہیں، مختلف روایات کے لوگ ہیں، مختلف رسموں کے لوگ ہیں، اب ان کو ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. بس اس میں ایک چیز فٹ کر لیں، وہی کوئی ایسی شک، کوئی ایسی قانون سازی، کوئی ایسا اصول وضع نہیں ہو سکے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. باقی آئین سازی آپ اس کے اندر جتنی مرضی کر لیں، جہاں تک چاہیں کر لیں. یہ خلافت ہو، یہ کون سی خلافت ہوگی؟ اب آپ سمجھیں، اس طرف پیچھے چلیں، واپس پیچھے چلتے ہیں نمرود کے دور میں. تب انسان کس سطح پہ تھا جی؟ ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلہ حاکم ہے مصر پر، وہ بادشاہ بن گیا فرعون. یہ عراق پر حاکم ہے، یہ بادشاہ بن گیا نمرود. یہ چلاتے ہیں اپنی مرضی. بنی اسرائیل بھی تو ایک قبیلے ہیں نا، یہ ان کے بھی تو قبیلے ہیں نا. ان میں سے ایک خاندان کے چشم و چراغ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی بادشاہ ہیں. نہیں بادشاہ؟ بادشاہ ہیں. سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں. یہ دو بھی بادشاہ ہیں، یہ دو بھی بادشاہ ہیں. فرق کیا ہے؟ یہ دو اپنی مرضی چلاتے ہیں، یہ دو اللہ کی مرضی چلاتے ہیں. سٹرکچر وہی ہے، کیونکہ انسان ابھی پہنچا یہی ہے. جہاں انسان پہنچا ہے اس سٹرکچر کو اللہ نے نہیں چھیڑا ہے کہ برادری سسٹم ختم کر دو، قبیلے کا سسٹم ختم کر دو. یہ نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے یہ کیا جو گیون ہے اس میں توحید کیسے انجیکٹ کی جائے گی. تو اگر داؤد اور سلیمان کا طرز عمل ہوگا کہ اللہ کی مرضی نافذ کریں گے تو یہ خلافت ہے، یہ اسپیشل خلافت ہے. ویسے تو وہ نمرود کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ بھی نائب ہے اللہ کا زمین پر، لیکن باغی ہو گیا ہے. اللہ نے فوراً اسے پکڑا نہیں ہے، ابھی اجازت دی ہوئی ہے بغاوت کرنے کی. یہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اللہ کے فرما بردار ہیں، تو یہ گویا جائز خلیفہ ہیں. وہ ناجائز خلیفہ ہیں، ہے وہ بھی خلیفہ، وہ طاغوت کی صورت اختیار کر گیا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو وہ امامت والی خلافت ان کے ساتھ آ گئی ہے، یہ اب رہنما ہیں.